بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سے محبت۔ اس کے گھر میں کچھ چیزیں حیران اور پریشان کر دینے والی تھیں۔ پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ ایک قرآن کچن میں رکھا تھا جس پر تیر کے نشانات نمایاں تھے، اسے بار بار جیسے گیلے ہاتھوں سے پکڑا گیا ہو۔ دوسرا قرآن باہر باغیچہ کے ایک کونے میں رکھی تختی پر رکھا تھا، اس کے اوراق بھی پس مردہ سے تھے۔ تیسرا اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر تھا، تو ایک راؤنچ میں یقیناً کئی دفعہ پیٹ ہو جاتی ہوگی، بے ادبی ہوتی ہوگی۔ اسے ذرا احساس نہیں، دل میں غبار سا اٹھا، چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس نے بھی شاید بھانپ لیا تھا، تبھی بولی، دراصل بچے چھوٹے ہیں اور بڑا خاندان ہے، بے تحاشا مصروفیات میں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن سے استفادہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے جگہ جگہ قرآن رکھ دیے ہیں، جہاں ذرا گنجائش ملتی ہے اٹھا کر پڑھ لیتی ہوں۔ دراصل باجی، مسئلے بھی تو دن میں ہزاروں طرح کے پیش آتے ہیں اور حل اسی میں ملتا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ وہ گویا ہوئی، باجی اللہ نے قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ یہ بات میرے ابا نے مجھے بتائی تھی، انہوں نے کہا اس سے دوستی کر لو، ہر معاملے میں اس سے پوچھا کرو، یہ کتاب تمہیں جواب دے گی، تمہارا ہر مسئلہ حل کرے گی۔ بس یہی سہیلی ہے میری، اسی سے پوچھتی ہوں سب کچھ، اور یہ کتاب ہر مسئلے کا حل بتا دیتی ہے۔ کئی مسئلے چند آیات ہی سے سلجھ جاتے ہیں، ان آیات پر میں نے مارکنگ کی ہوئی ہے، جب مسئلہ پیش آئے تو ان ساری آیات کو جلدی سے کھنگال لیتی ہوں۔ کبھی زیادہ وقت بھی لگتا ہے اور کبھی کھولتے ہی میرے مسئلے کا حل سامنے مل جاتا ہے، تب میرے آنسو بہنے لگتے ہیں رب کی محبت میں۔ بس اسی لیے ان نسخوں کا یہ حالت ہے۔ مثلاً کل ہی میری نند آئی ہوئی تھی، کھانا کھلا کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اس کی کچھ باتیں کانوں میں پڑیں، غصے سے بری حالت ہو گئی۔ اتنی مشقت اور پھر یہ جزا، ایسے میں کیا کروں؟ قرآن کھولا، ایک آیت سامنے تھی، برائی کو اس نیکی سے رفع کرو جو بہترین ہو۔ کل ہی اپنے لیے بندے لائی تھی، جا کر نند کو پہنا دیے، اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر رو پڑی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا، بولی بھابھی، سسرال میں منفی ماحول نے منفی بنا دیا ہے، معاف کر دینا مجھے۔ آپ واقعی بہت اچھی بھابھی ہیں، بہنوں سے بھی بڑھ کر ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ عجیب سرساری عطا ہوئی۔ آج جب آپ آئیں میں کھانا بنا چکی تھی، دل میں خیال آیا کیسے پورا ہوگا، اتنے میں قرآن کھولا، لکھا تھا، اگر شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا۔ میں نے پریشانی ہٹا کر شکر ادا کیا۔ فریج میں دیکھا مٹر رکھے تھے، چاول نکالنے لگی کہ پڑوس سے بریانی کی ڈش آ گئی۔ میاں آفس سے آتے حلیم ساتھ لیتے آئے، یعنی اللہ نے فوراً ہی مسئلہ حل کر دیا، بندوبست کر دیا۔ بس باجی، ہر مشکل رمے میں میرا رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے۔ کووڈ-19 میں میاں جی کا کام چھوٹ گیا، بڑی پریشانی ہوئی۔ قرآن کھولا تو لکھا تھا، استغفار کرو، بدلے میں تمہیں بارش بھی دوں گا، مال اور اولاد کو بڑھاؤں گا، اور باغات اور نہریں عطا کروں گا۔ میں تو حیران رہ گئی، استغفار کے اتنے بڑے فائدے۔ سب گھر والوں کو جمع کیا، ایک دوسرے سے معافی تلافی کی، پھر سوچ سوچ کر ہر اس شخص سے معافی مانگی جس سے گمان تھا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہوگی، ساتھ ہی زبان سے بھی استغفر اللہ کہتے رہے۔ اب یقین جانو، 3 دن کے اندر ہی اس کے اثرات ظاہر ہو گئے۔ ایک خاندان سے عرصے سے ناراضگی تھی، معافی تلافی کے بعد وہ سب گھر آئے۔ باتوں باتوں میں اس نے ریڈر کمپنی کی پوسٹ خالی ہونے کا ذکر کیا۔ میاں جی کے تجربے کی بنیاد پر 3 گنا تنخواہ اور کئی سہولیات کے ساتھ جاب پکی ہو گئی، اور ناراض لوگوں کی راضی ہونے سے جو سکون ملا اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ کئی برکتوں کی بارش اور خوشیوں کے باغ گویا ہاتھ آ گئے۔ وہ بہت سادگی سے قرآن کو محبت سے سینے سے لگائے بتائی جا رہی تھی، اور میں شرمندہ تھی۔ آج تک قرآن سے ایسی دوستی والا تعلق نہ تو بنا تھا اور نہ ہی ایسی رہنمائی میسر تھی۔
اب دل کا غبار ندامت سے دھرا تو آنسوں کی صورت میں بہنے لگا۔ کاش قرآن کی ظاہری رکھ رکھاؤ جتنی ہی توجہ اس کی روح اور اس کے اثر پیغام پر دی جاتی تو کرب میرے نصیب میں بھی ہوتا اور دکھوں کی گٹھڑیاں آج اٹھائی نہ پھر رہی ہوتی۔ ہم سب نے قرآن کو مقدس بنا کر اس کے اثر پیغام سے ہی اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے، اور رہنمائی کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہر گھر میں موجود ہے اسے کھولنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے۔ حالانکہ حرمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہر رہنما، ہر فرد اسی سے رہنمائی حاصل کریں۔ احادیث اور واقعات کے مطالعے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، فی امان اللہ۔